بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت پنجم کے عزیز طلباء و طلبات، آج آپ سبق نمبر 8 میری پہچان ہے تو پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے سوچیں اور بتائیں، کسی بھی ملک کی شناخت کن باتوں سے ہوتی ہے؟ جی ہاں، کسی بھی ملک کی شناخت اس ملک کے قومی جھنڈے اور اس ملک کے قومی ترانے سے ہوتی ہے۔ کیا ہر ملک کا اپنا قومی ترانہ ہوتا ہے؟ قومی ترانہ پڑھنے کے 2 آداب بتائیں۔ جی بالکل، ہر ملک کا الگ قومی ترانہ ہوتا ہے۔ قومی ترانہ پڑھتے وقت سب کھڑے ہو جائیں اور اگر قومی ترانہ پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنیں۔ اگر آپ چل رہے ہیں تو وہیں رک جائیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں قومی ترانے کی دھن پہلی بار بادشاہ ایران کی آمد پر بجائی گئی؟ چلیے سبق میں استعمال ہونے والے نئے الفاظ کا تلفظ سیکھ لیتے ہیں۔ احترام، عقیدت، مخمس، پاکیزہ، اخوت، فخر۔ تو چلیے سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ میری پہچان ہے تو ٹیلی ویژن پر 23 مارچ کی تقریب دکھائی جا رہی تھی۔ تقریب پروگرام، سب گھر والے بہت شوق سے یہ تقریب دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی قومی ترانہ شروع ہوا، سب گھر والے قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ سارا بھی سب کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ قومی ترانے کے اختتام پر جب سب بیٹھ گئے تو سارا نے بے چینی سے پوچھا، اختتام آخر پر، ختم ہونے پر۔ سارا: ابو جان آپ سب کیوں کھڑے ہو گئے تھے؟ ابو جان: بیٹی، جب بھی قومی ترانہ پڑھا جا رہا ہو اس کے احترام میں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ سارا: ابو جان ایسا تو صرف اسکول میں کرتے ہیں، جب صبح اسمبلی میں ترانہ پڑھا جاتا ہے۔ ابو جان: بیٹی پھر تو آپ نے ترانے کا اصل مقصد ہی نہیں سمجھا۔ آج میں آپ کو قومی ترانے کے بارے میں کچھ اہم اور دلچسپ باتیں بتاؤں گا۔ ابو جان کی باتیں سننے کے لیے گھر والے بھی وہیں اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے احمد سے پوچھا، بیٹا آپ قومی ترانے کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ احمد: ابو جان دنیا کی ہر قوم کا کوئی نہ کوئی ترانہ ہوتا ہے جسے قومی ترانہ کہتے ہیں، جو قوم کو بیدار کرتا ہے، جگاتا ہے، جوش پیدا کرتا ہے، اٹھاتا ہے، ابھارتا ہے۔ اس کے افراد میں فخر، عقیدت اور وطن سے محبت کے جذبے کو ابھارتا ہے۔ انہیں شاندار مستقبل کی نوید سناتا ہے، خوشخبری سناتا ہے اور ابھارنا پیدا کرنا۔ ابو جان: شاباش شازیہ بیٹی، کیا آپ قومی ترانے کے بارے میں کچھ جانتی ہیں؟ شازیہ: ابو جان ہمارا قومی ترانہ مشہور شاعر حفیظ جلندری نے تخلیق کیا تھا یعنی کہ لکھا تھا۔ اس کی دھن ایک مشہور موسیقار احمد غلام علی چاگلا نے بنائی تھی۔ بہت خوب اور مزے کی بات تو یہ تھی کہ دھن پہلے بنائی گئی اور ترانے کے بول بعد میں لکھے گئے تھے۔ ہمارا قومی ترانہ پہلی بار 13 اگست 1954 کو ریڈیو پاکستان سے نشر ہوا تھا۔ پورا قومی ترانہ بجنے میں تقریباً 1 منٹ اور 20 سیکنڈ لگتے ہیں۔ ابو جان کیا ہی اچھا ہو اگر آپ ہمیں قومی ترانے کے اشعار کا مطلب بتا دیں۔ یہ کس نے کہا؟ سارا نے۔ ابو جان: بچوں ہماری قومی ترانے میں کل 3 بند ہیں۔ ہمارے قومی ترانے کے ہر بند میں 5 مصرے ہیں۔ 5 مصروں کی بند والی نظم کو مخمس کہتے ہیں، یعنی ہمارا قومی ترانہ مخمس کی شکل میں ہے۔ ہر بند
حرف پے سے شروع ہوتا ہے۔ آئیے آپ قومی ترانے کا پہلے بند کا پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ قومی ترانے کے پہلے بند کا پہلا شعر۔ پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد۔ ہم اپنے ملک کی زمین کو پاک سرزمین کہتے ہیں۔ شاد باد کا مطلب ہے خوش رہو یا خوش رہے۔ یہ ایک دعا ہے، یعنی اے میرے وطن کی پاکیزہ زمین تو ہمیشہ خوش رہے۔ کشور کا معنی ہے ملک یا وطن۔ پہلے مصرے کی طرح دوسرا مصرع بھی ایک دعا ہے، یعنی اے میرے خوبصورت ملک تو ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رہے۔ اگلا شعر ہے تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان۔ عزم سے مراد پکا ارادہ ہے اور عالی شان کا مطلب ہے اونچی شان والا۔ ہمارے بزرگوں نے یہ وطن بہت قربانیاں دے کر حاصل کیا تھا۔ انہوں نے پاکستان بنانے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ اس شعر کا مطلب ہوا کہ اے پاک سرزمین تو ہمارے بزرگوں کی شاندار عزم اور پکے ارادے کی نشانی ہے۔ پہلے بند کا آخری مصرع۔ مرکز یقین شاد باد۔ مرکز درمیانی یا بیچ والی جگہ کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد تمام چیزیں گردش کرتی ہیں، یعنی ہمارے ایمان اور یقین کا یہ مرکز سدا خوش رہے۔ جی بچوں، ہمارا قومی ترانہ کس نے لکھا؟ بالکل، ہمارا قومی ترانہ حفیظ جلندری نے لکھا۔ قومی ترانے میں کتنے بند ہیں؟ جی، ہمارے قومی ترانے میں کل 3 بند ہیں۔ قومی ترانہ پہلی بار کب نشر ہوا؟ قومی ترانہ پہلی بار 1954 کو ریڈیو پاکستان سے نشر ہوا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرے بند کا پہلا شعر۔ پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت عوام۔ قوت کا مطلب ہے طاقت اور اخوت کا مطلب ہے بھائی چارہ، یعنی پاکستان میں بسنے والے سب لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ان کے بھائی چارے اور اتحاد کی طاقت سے اس ملک کا نظام چلتا ہے۔ دوسرے بند کے دوسرے شعر کو دیکھیے۔ قوم ملک سلطنت پائندہ تابندہ باد۔ پائندہ یعنی ہمیشہ قائم رہنے والا اور تابندہ یعنی چمکنے والا۔ باد کا مطلب ہے رہے۔ اس شعر کا مطلب ہے کہ ہماری قوم، ہمارا ملک، ہماری یہ سلطنت ہمیشہ قائم رہے اور چمکتی دمکتی رہے۔ دوسرے بند کا پانچواں مصرع۔ شاد باد منزل مراد۔ برصغیر کے مسلمانوں کی خواہش تھی کہ یہاں ایک الگ اسلامی مملکت قائم ہو جائے۔ ان کی خواہش پوری ہوئی۔ اس مصرے میں دعا کی گئی ہے کہ ہماری امیدوں اور مرادوں کی یہ منزل ہمیشہ خوشیوں سے بھری رہے۔ ابو جان، اب تیسرے اور آخری بند کی باری ہے۔ تیسرے اور آخری بند کا پہلا شعر۔ پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال۔ اس کا مطلب ہے ہمارا پرچم چاند اور ستارے والا ہے۔ یہ پرچم زندگی کے ہر شعبہ میں ترقی اور عظمت کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اگلا شعر ہے ترجمان ماضی شان حال جانے استقبال، یعنی یہ سرسبز پرچم ہمارے شاندار ماضی کی کہانی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ موجودہ زمانے میں بھی ہماری شان بڑھاتا ہے۔ ہمارے مستقبل کی جان بھی سبز ہلالی پرچم ہے۔ آخری بند کا آخری مصرع۔ سایہ خدائے ذوالجلال۔ اس مصرے میں کہا گیا کہ ہمارا پرچم ہم پر خدا کا سایہ ہے، اس خدا کا سایہ جو بڑی بزرگی والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ ابو جان نے جس طریقے سے قومی ترانے کا مطلب بتایا، سب اس سے بہت خوش ہوئے۔ سارا، ابو جان، مجھے تو اپنے وطن اور اس کے ترانے سے پہلے سے بھی زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ میں ہمیشہ اپنی قومی ترانے کا احترام کروں گی۔ سب بچوں نے مل کر نعرہ لگایا، پاکستان زندہ باد۔ جی پیارے بچوں، آج ہم نے کیا سیکھا کہ ہر قوم کا ایک ترانہ ہوتا ہے جو اس کی شناخت ہوتا ہے، اس کی پہچان ہوتا ہے۔
احتراماً کھڑے ہو جانا چاہیے۔ ہم نے سیکھا ہمارا قومی ترانہ معروف شاعر حفیظ جلندری نے لکھا، اور ہم نے سیکھا کہ ہمارے قومی ترانے میں وطن عزیز کے لیے اچھی خواہشات اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔